اچھی اولاد چاہتے ہیں جو آپ کے لیے دنیا میں نیک نامی کا باعث ہو، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صالح دعا کرے، اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں بلندی درجات کا باعث ہو، تو آج موقع ہے، والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولادوں کے رشتے تلاش کرتے ہوئے ذرا معیار بنائیں۔ ایک وقت آتا ہے جب دنیا کی چکا چوند ساری حیثیت کھو بیٹھتی ہے، مال و منال، وسائل، عشائشیں، تعیشات کا سامان، یہ سارا بے وقت ہو جاتا ہے، اور ایک احساس دامنگیر رہتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو میرے مرنے کے بعد میرے لیے دخول جنت کا باعث بنے۔ سبھی پہ آتا ہے، جنہیں آج احساس نہیں ہے نا، جو اقتدار اور طاقت کے زوم میں ہیں، جو کثرت زر کی ہوس میں ہیں، ان سب پہ ایک وقت آئے گا جب ہاتھ بالکل خالی رہ جائیں گے اور بندہ سمجھے گا کہ اب چلاؤ کا ٹائم ہے۔ پھر وہ تلاش کرتا ہے اے کاش کہ اب کوئی سہارا بنے جو میرے لیے نجات کا باعث بنے۔ میرے بھائیوں، لیکن تب جب توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جب چڑیاں کھیت چک چکی ہوتی ہیں، جب واپسی کا کوئی رستہ انسان کے پاس موجود نہیں ہوتا، تب پچھتاووں کے آنسو شاید کوئی فائدہ نہ دیں۔ آج موقع ہے اپنی اولادوں کو اس بنیاد پہ لے کے آئیں کہ آج یا کل جب آم کی آنکھیں بند ہوں تو آپ کے پیچھے طیب اولاد موجود ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی، وہ جو فلاں خاندان ہے، بڑے عالی نسب خاندانی لوگ ہیں، مالدار بھی ہیں، ان کی بیٹی خوبصورت ہے، مجھے بڑی پسند ہے، بس اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، میڈیکلی انفٹ ہے، میں اس سے نکاح کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ وہ اصرار کرتا رہا، اللہ کے نبی اسے روکتے رہے، حتیٰ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بیان کیا، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ فرمایا نکاح کرو الودود، محبت کرنے والی عورتوں سے۔ اب یہ کس لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوگا کہ یہ عورت محبت کرنے والی ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، ان کے خاندان میں طلاق لینے کا رجحان کتنا ہے۔ خالہ وہ بھی متعلقہ ہے، بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی اس کی بھی نہیں بنی، رشتے میں جو فلاں تھی وہ بھی گھر توڑوا کے بیٹھی ہے، اور ہم دیکھتے نہیں یہ بڑی سلجھی ہوئی ہے، ہوگی سلجھی ہوئی، میں اس کے سلجھاؤ پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا تزوج الودود، محبت کرنے والیوں سے شادی کیا کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے خاندان کا معیار دیکھو، یہ کمپرومائز کی صلاحیت کتنی رکھتی ہیں، گھر بنانے کی خو ان میں کتنی ہے، اس کے خاندان میں من حیث المجموع اپنے ہی گھروں میں رہنا اور اسے ہی اپنا مرکز و محور بنا کے رکھنا، اس کا داعیہ کتنا موجود ہے، معمولی باتوں پر طلاقیں لینا اور میں نہیں تیرے ساتھ چل سکتی۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بڑے بڑے نقائص صرف نظر ہو جاتے ہیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خامیاں نظر انداز کر دی جاتی ہیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں قربانی اور اثار ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، لیکن قسم اللہ پاک کی آپ کے گھر کا پورا نقشہ اللہ کے نبی نے سامنے رکھ دیا۔ گھر بنانا چاہتے ہو تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ رشتہ تلاش کرو، اسلام کی بنیاد پہ، ترجیح اسلام ہونا چاہیے، اور خاندان کا معیار دیکھو۔ اگر اس کے خاندان کی عورتیں اپنے خامدوں سے، اپنے سسرالیوں سے، اپنے ددیالیوں سے، ننیالیوں سے، رشتہ داروں سے احترام کے جذبات رکھتی ہیں تو پھر کرو، اگر یہ جھگڑالو خاندان معروف ہے تو اس سے بچو۔ الولود
دوسرا اس انسان کو فرمایا نکاح اس سے کرو جو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو. یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. مفتی فتویٰ دیتا ہے، عقل مند مفتی فتویٰ دیتا ہے مستفتی کے حالات دیکھ کے. اب یہ بندہ جوان ہے، پہلے اولاد موجود نہیں، آج تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے مائل ہے، نہیں جی مجھے بڑی پسند ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے نہیں کوئی مسئلہ بچوں کا، میں اسے کبھی تنگ نہیں کروں گا. لیکن کتنی دیر گزرے گی؟ 1.5-2 سال کے بعد بیوی پرانی ہو جائے گی، اور اب وہ جو فطرت تھی نا اندر وہ سامنے آئے گی کہ اولاد ہونی چاہیے. ہاں کوئی صاحب اولاد ہے، اسے اولاد کی کوئی خواہش نہیں مزید، تو وہ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بانجھ سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے، لیکن جسے اولاد کی چاہت اور طلب ہے اسے چاہیے کہ جس کے خاندان میں اولاد پیدا کرنے کا عمومی رجحان موجود ہے اور جسے ڈاکٹرز نے میڈیکلی بانجھ قرار نہیں دیا، اس کے ساتھ نکاح کریں. فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ، تمہاری اولادیں پیدا ہوں گی، وہ کلمے پہ رہیں گی، وہ میرے دین کی میری امتی بن کے رہیں گی، تو قیامت کے دن میری امت زیادہ ہوگی، اور جس قدر میری امت زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے عز و شرف زیادہ عطا کرے. فخر فرمایا میں فخر کروں گا، اعزاز ہوگا میرے لیے کہ میری امت زیادہ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ نکاح محض دل لگی کا نام نہیں ہے، نکاح محض جنسی تسکین کے سامان کی فراہمی کا نام نہیں ہے، نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی افزائش کا نام ہے. اور جس بیوی کے توسط سے یا جس عمل کے توسط سے آپ سرور کونین کی امت بنانے جا رہے ہیں، یہ عمل رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای النساء خیر، اللہ کے نبی اچھی عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جس کے ابے کا کاروبار بہت زیادہ ہو اور اس کی اور کوئی بہن بھی نہ ہو، لمبا چوڑا خاندان بھی نہ ہو، اور مجھے یہ توقع بھی ہو کہ ابا بھی جلدی مرنے والا ہے، وراثت میں اسے کافی ساری زمین آ جائے گی. ہاں نوجوان خاص طور پہ میری بات سمجھیں. ای النساء خیر، یار نکاح تو کرنا ہی تھا کسی مالدار کے لیے، مالدار گھر میں کرتے نا، چلے وہاں سے کچھ مل جاتا تو گزر بسر آسان ہوتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللاتی تسرہ اذا نظر، خامد اس کی طرف دیکھے وہ خامد کے لیے خوشی کا باعث ہو. اس کا ظاہر معنی تو اس کا حسن و جمال ہے، لیکن اصل معنی اس کا کردار و سیرت ہے. بہت اپنے زمانے کی وہ مس ورلڈ نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں شریعت کو، اس کا کردار ایسا ہو کہ آنے والا گھر آتا ہے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے. کوئی مسئلہ پریشانی ہے گھر میں، وہ بیچارہ ابھی دہلیز پہ کھڑا ہے اور اس نے اپنی پٹاری کھول دی، یوں نہ کرے، اطمینان سے اس کے احساسات کو سمجھے، اور پھر جب وہ نارمل ہو جائے پھر اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھے.